بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کاسٹ آف کوالٹی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارا ٹاپک ہے کہ کاسٹ آف کوالٹی کیا چیز ہے۔ ہم لوگوں نے ایک بات کی تھی کراسبی کے بارے میں کہ کراسبی کون ہے، ایک ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا گرو ہے۔ انہوں نے بولا تھا دی کاسٹ آف کوالٹی از دی ایکسپینس آف ڈوئنگ تھنگ رانگ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاسٹ آف کوالٹی وہ چیز ہے جو ہم کوئی غلط چیز کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارے جو ایکسپینسز آتے ہیں اس کو ہم کاسٹ آف کوالٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز مثال کے طور پر ہم غلط بنا رہے ہیں، اس کی ریکٹیفیکیشن کرتے ہیں، اس کو اوپر ریورک کرنا پڑتا ہے اور ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوپر ہمارے کوئی کاسٹ آتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کاسٹ آف کوالٹی کہتے ہیں۔ بات ہم کریں گے تو کاسٹ آف کوالٹی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس دو طرح کی کاسٹ آتی ہے۔ ایک کو کاسٹ آف گڈ کوالٹی کہا جاتا ہے، دوسرے کو کاسٹ آف پور کوالٹی کہا جاتا ہے۔ کاسٹ آف گڈ کوالٹی وہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کوالٹی خراب نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم انشور کرتے ہیں، جس میں مثال کے طور پر پریونشن آ جاتا ہے اور اپریزل آ جاتا ہے۔ پریونشن کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے؟ پریونشن کے اندر ہمارے پاس کچھ ہم مثال کے طور پر 1 ایئر کیلیپر لے لیتے ہیں، ہم لوگ جکس بنا لیتے ہیں، اسی طرح سے ہم کچھ فکسچر وغیرہ بنا لیتے ہیں کہ ہماری جو کوالٹی ہے وہ صحیح رہے، ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی چیز خراب نہ بنے۔ اپریزل یہ ہوتا ہے کہ اپریزل میں ہم ہمارا جو کوالٹی انسپیکٹر ہم ہائر کر لیتے ہیں، ان چیزوں کو میجر کرتا ہے۔ اب دیکھو 1 ایئر کیلیپر کو ہم لوگ اپریزل میں ڈال لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپریزل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اسکرو گیج یا مائکرو گیج جو ہے وہ بھی ہم اس کو اپریزل میں استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ آ کے یہاں پہ ہماری اپریزل کا لفظی مطلب کیا ہے؟ لفظی مطلب یہ کہ میجر کرنا، اس کو دیکھنا کہ کوالیفائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اسٹینڈرڈ کو، تو یہ اپریزل آ جاتی ہے۔ اچھا، کاسٹ آف پور کوالٹی میں ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک کو انٹرنل فیلیور کہتے ہیں، دوسرے کو ایکسٹرنل فیلیور کہتے ہیں۔ انٹرنل فیلیور یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے ابھی تک کسٹمر کے پاس بھیجی نہیں، آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ہے اور وہ فیل ہو جائے، اس کو یا تو ریورک کرنا پڑتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے جب ریورک کرتے ہیں پیسہ لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اور ہماری روٹین کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انٹرنل فیلیور کے اندر آ جاتا ہے۔ ایکسٹرنل فیلیور کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ ایک چیز ہم نے باہر بھیج دی اور وہ پھر ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس سے کمپنی کے ریپوٹیشن پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے، اور اس کو میجر کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ باقی تین کو تو آپ ایزیلی میجر کر سکتے ہیں یا ٹو سم ایکسٹینٹ میجر کر سکتے ہیں، اس کو میجر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ واکس ویگن کی اگر ہم مثال لے لیں، واکس ویگن نے کوئی لاکھوں میں گاڑیاں واپس منگوا لی تھی مارکیٹ سے، اس سے اس کی کمپنی کو بڑا نقصان ہوا، اس کو دوبارہ چیک کرنا پڑا، دوبارہ ٹیسٹ وغیرہ کرنے پڑے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرنل فیلیور جو ہوتا ہے وہ کافی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اچھا، پریونٹیو کاسٹ کے اندر یہ کچھ ایگزامپل ہیں۔ نیو پروڈکٹ ریویو کے، آپ پروڈکٹ جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پروسیس پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، کوالٹی آڈٹس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اچھا، امپلائی ٹریننگ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ امپلائیز کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ بھائی وہ صحیح طرح سے پارٹس بنانا سیکھے، وہ صحیح طرح سے مشین آپریٹ کرنا سیکھے، تو یہ بھی پریونشن کے اندر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپریزل کارڈس کے اندر انسپیکشنز ہو آگے، یہ ٹولز وغیرہ آ گئے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، اس کو میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اپریزل کاسٹ کے اندر کیا کہتا ہے۔ اپریزل کاسٹ کو اگر آپ ڈیفرینشیٹ کریں گے تو کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ ڈیفرینشیٹ کرنے کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ نے میجر کرنا ہوتا ہے۔ آپ یہ طرف دیکھتے ہیں کہ کون سے پارٹس ایسے ہیں جو کوالٹی کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں اور کون سے پارٹ ایسے ہیں جو کوالٹی کو سیٹسفائی نہیں کر رہے ہوتے، کوالٹی کے اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ کراسبی نے پریونشن اور اپریزل کے بارے میں بولا تھا کہ دی سسٹم آف کازنگ کوالٹی از پریونشن ناٹ اپریزل۔ کراسبی کا کہنا ہے کہ آپ نے سسٹم کو اس طرح سے بنائیں کہ آپ کا کوئی ڈیفیکٹ ہی نہ آئے، ٹھیک ہے، بجائے کہ آپ ہر پارٹ کو انسپیکشن کرنے کا آپ اس طرح کا سسٹم ڈیولپ کریں کہ جو بھی پارٹ بنے وہ پارٹ کیا ہوں، وہ اپنا صحیح بن جائے۔ an error that doesn't exist can't be missed۔ مثال کے طور پر اس میں یہ غلطی ہو سکتی ہے، یہ نقصان ہو سکتے ہیں کہ آپ نے ایک پارٹ بنا دیا، مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی غلط پارٹ آ گیا، غلط پارٹ بن گیا، تو اس میں یہ چانسز ہے کہ وہ مس ہو سکتا ہے اور کسٹمر کے پاس جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے سسٹم اس طرح سے ڈیولپ کیا کہ کوئی غلط پارٹ بنتا ہی نہیں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آگے جائیں ہی نہ، ٹھیک ہے۔ مطلب جب ایک چیز غلط ہے ہی نہیں تو پھر آگے آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آخر میں آپ کو اپریزل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز انہوں نے یہ بولی تھی، اس کو امپروو کیسے کریں گے، اس کو انشور کیسے رکھیں؟ اپنے پروسیس کو، ہم شروع سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ڈیپینڈ اپان پروسیس۔ جب تک آپ کا پروسیس صحیح نہیں ہوتا تب تک آپ کوالٹی کو انشور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، انٹرنل فیلیور کاسٹ پہ ہم لوگ بات کر چکے تھے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز آ جاتی ہے۔ مٹیریل کاسٹ آ جاتا ہے، آپ کے امپلائیز وغیرہ کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، انرجی کاسٹ آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایکسٹرنل فیلیور کاسٹ کے بارے میں ہم لوگ بات کر چکے تھے کہ وارنٹی اور لائبلٹی کلیمز آ جاتے ہیں، کچھ اس میں
انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کمپنی آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا بزنس بھی چلا جائے کہ یہ ساری چیزیں خراب دیتے ہیں. اچھا سیویئر کیسز میں ہو سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑیاں مثال کے طور پر بریک فیل ہو رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، آپ کو بہت اوپر جرمانہ کرنا پڑے گا. ایک دوسری کمپنی تھی جس کا نام ٹکاٹا تھا، ٹکاٹا کی ایئر بیگ کے اندر یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ جی وہ اوپن نہیں ہوتے تھے یا اوپن ہو جاتے تھے تب بھی ایکسیڈنٹ ہوتے تھے. اور پھر جب اس کی انویسٹیگیشن ہو اس کو لاکھوں کروڑوں روپے کا، کروڑوں لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا، کمپنی بین ہوگی. تو اس طرح سے آپ کو فیلیور ایکسٹرنل فیلیور کاسٹ میں بھی ایک مسئلہ آ سکتا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے کہ واکس ویگن کو نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس کی وجہ ٹوٹل 15 بلین نقصان ہونا پڑتا ہے. 2016 کی فگر ہے اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 2021 تک یہ کیس چلتا رہا. اچھا ایک چیز، یہ تھوڑی سی گراف ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم پریونشن کاسٹ کو امپروو کرتے جاتے ہیں نا تو ہماری جو فیلیور کاسٹ ہوتی ہے یا ایکسٹرنل فیلیور کاسٹ ہوتی ہے یا انٹرنل ایکسٹرنل دونوں جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ آپٹیمم لیول ہوتا ہے، ہمیں اس کو انشور کرنا ہوتا ہے. دیکھیں ٹوٹل کاسٹ کی کرو آپ دیکھیں، ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں پریونشن اور فیلیور کاسٹ جو ہیں وہ دونوں برابر ہوتے ہیں اور وہ آپٹیمم لیول ہوتا ہے. اس سے تھوڑا سا آگے جائے تو ہمارا پریونشن کاسٹ کا کاسٹ بڑھتی جاتی ہے اور فیلیور کاسٹ کم ہوتی جاتی ہے. ادر ورڈ اگر ہماری فیلیور کاسٹ بڑھ رہی ہے تو ہماری پریونشن کاسٹ کم ہو رہی ہے، لیکن ہماری ٹوٹل کاسٹ کیا ہو رہی تھی، بڑھ رہی ہوتی ہے. یہ سینیریو ہے کہ انفینٹی انجینئرنگ نے ایک CNC مشین خریدی کوریسی اور پریسیجن کے لیے. اگرچہ لیت مشین یہ اس کام سیم کرے تھے لیکن کم نہیں چاہتی تھی کہ کوالٹی کے ایشوز کوئی نہ آئے. تو یہ بتائے کہ یہ پرچیز آف CNC مشین جو ہے یہ اپریزل یا اور پریونشن کاسٹ آف کوالٹی ہے. یہ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیں. تھینک یو.